اور نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج ہم حضور پاک کی چھٹی بیوی، چھٹے نمبر پر حضور کے نکاح میں جو بیوی آئی، آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ بنت امیہ، فرمایا کہ آپ کا اصل نام ہند تھا اور آپ کے والد کا اصل نام سہیل تھا۔ فرماتے عرب کے اندر قریش میں بڑی عزت و تکریم کے ساتھ سیدہ ام سلمہ کا انتخاب کیا تھا۔ فرمایا والد اتنے سخی تھے سیدہ ام سلمہ کے، آپ کو زاد الراقب کا لقب دیا گیا۔ فرمایا قافلے جاتے تھے شام، دمشق اور دوسرے علاقوں کے اندر قافلے جب جاتے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی جس قافلے میں ہوتے اعلان کر دیتے قافلے والوں زیادہ راہ کی ضرورت نہیں ہے، جب تک قافلے میں شامل رہو گے کھانا پینا تمام اخراجات آپ فرماتے ہیں کہ میں ادا کروں گا۔ فرمائے لوگ مکہ کے مخیر حضرات میں آپ کا شمار تھا۔ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا ویسے بیٹی تو شہزادی ہوتی ہے پر سیدہ پاک کو آپ کے والد نے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ گھر میں بڑی محبت، بڑا پیار، بڑی چاہت، بڑی نگاہ فیض، بڑی محبت اور جود و سخا کے ساتھ سیدہ پاک فرماتی میری تربیت فرمائی۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر وہ عظیم ماں بننے والی تھی، عظیم بارگاہ اقدس میں آنے والی تھی۔ فرمایا آپ طاہرہ بھی تھی، مطہرہ بھی تھی، منورہ بھی، مقدسہ بھی اور کل کائنات کے مومنوں کی ماں بھی۔ نوجوانوں جن کا مسکن حجرہ خیرت خیر الورا بنا، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، چاہتوں میں، شب بیداری میں، رات کو رونے میں، اللہ کے محبوب کی خدمت گزاری میں، اولاد کی تعلیم و تربیت میں، حضور کی دلجوئی کرنے میں، حضور کی خدمت گزاری کرنے میں، فقہ، تفسیر، قرآن، حدیث، اصول حدیث اور دیگر اسماء الرجال کا علم اور فیض حاصل کرنے میں۔ فرمایا سیدہ پاک 378 سے زائد حدیثیں مصطفیٰ کی زبان مقدس نکلنے کے بعد سیدہ پاک نے روایت کر کی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی سیدہ ام سلمہ کی حدیثوں کو آپ سے روایت کرتے رہے۔ آقا کی زندگی ایسی، آقا کا اٹھنا ایسا، آقا کا بیٹھنا ایسا، آقا کی ازواج مطہرات سے رویے ایسے، آقا کے ازواج سے رائے لینے کا طریقہ ایسا، حضور کی خدمت گزاری، حضور کا انداز محبت، حضور کا محبت، حضور کے گھر کے معاملات، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، آئلی زندگی۔ سیدہ پاک نے ایک ایک حضور کی زندگی کا رخ امت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فتاوی جات لکھے اور بہت زیادہ ملکہ فہم و فراست تھی، خودداری، اخلاق و محبت، جود و سخا، نیاز مندی، اپنی مثال آپ، اور فرمایا اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ راوی فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتی، بڑا پیار کرتی۔ فرمایا ایک دن بھتیجا آیا، بھتیجا، توجہ ہے سب نوجوانوں کی، سیدہ ام سلمہ کا بھتیجا آئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی گھر میں۔ سیدہ پاک نے ایسے دیکھا، نماز مکمل ہوئی تو بھتیجا ماتھے کی مٹی اتار رہے تھے۔ سیدہ پاک نے بلایا، کہا بھتیجے بات سنو، کہا جی فرمائیں، کہا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سجدہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ مٹی لگ جاتی، حضور فرماتے اس مٹی کو نہ اتارو، پیشانی پہ لگی ہوئی مٹی کو لگے رہنا دو، جب تک یہ مٹی کے ذرات ماتھے پہ لگے رہیں گے تمہارے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ فرمایا بھتیجے
وہ کام نہ کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، حضور کا انداز اپناؤ۔ فرمایا پھر سیدہ پاک کا نکاح ہوا، پہلا نکاح، اور نکاح کے وقت جب اسلام قبول کیا، پہلا شوہر حضرت ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے اور اصل نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد۔ پہلا نکاح ہوا، فرمایا ادھر نکاح قبول کرنا تھا، دونوں میاں بیوی اعلان نبوت ہوتے ہی اسلام کا بندھن میں بندھ گئے اور حضور کے قدموں میں سر رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرمایا ادھر مسلمان ہوئے، تھوڑا وقت گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ کون کتب سیر کے اندر پہلی عورت جس نے اسلام کے لیے ہجرت فرمائی، فرمایا ان میں سیدہ پاک کا نام، سیدہ ام سلمہ کا نام صفحے اول پہ آتا ہے۔ نوجوانوں سوچو تو صحیح، اسلام کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہوں گی۔ سیدہ پاک فرماتی میرے شوہر حضرت عبداللہ نام تھا اور مشہور تھے ابو سلمہ کے نام سے، فرماتے ہیں ام سلمہ فرماتی کہ یہ جو میرے شوہر تھے یہ میرے چچا زاد بھائی بھی تھے، میرے چچا کے بیٹے تھے، اور فرماتی صرف چچا کے بیٹے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ فرماتی مجھے بڑی محبت اپنے شوہر سے، بڑی خدمت، بڑی نوکری۔ فرمایا ہجرت حبشہ ہوئی، فرمایا میں اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، کچھ عرصہ رہی، وہاں بھی مشکلات ہوئی، فرمایا واپس آئی، کچھ وقت گزرا، حضور نے فرمایا مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ فرمایا مدینہ میں بھی جن عورتوں نے ہجرت کی ان عورتوں میں بھی میرا نام صفحے اول پہ آتا۔